میرے آقا حضور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی ہیں، آقا حضور کے داماد بھی ہیں اور آقا حضور کے تیسرے خلیفہ بھی ہیں، نام جناب سیدنا عثمان غنی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ داماد مصطفیٰ، خلیفہ مصطفیٰ، صحابی مصطفیٰ، جناب حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ کے اندر کے عبداللہ ابن مسعود بیمار ہیں، بستر علالت کے اوپر ہیں، حضرت عثمان غنی خلیفہ وقت ہیں، آپ تیمارداری کرنے کے لیے گئے، تھوڑی دیر عبداللہ ابن مسعود کے پاس بیٹھے رہے، ان کا حال احوال دریافت کیا، تھوڑی دیر کے بعد حضرت عثمان غنی فرمانے لگے، اے عبداللہ ابن مسعود، آپ کی چونکہ آمدنی کا کوئی ذرائع نہیں ہے، آپ کے کوئی ذریعہ معاش نہیں ہے، خود بستر علالت کے اوپر ہے، کوئی کمانے والا نہیں ہے، اور آپ کے گھر میں صرف بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں، تو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا بہت خزانہ نکال کر آپ کی بیٹیوں کی مدد کر دوں۔ لیکن سامنے بھی تو چونکہ حضور کے صحابی تھے، اور صحابی بھی عام نہیں، جلیل القدر صحابی تھے۔ جس وقت جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا عبداللہ ابن مسعود، میں تمہاری اور تمہاری بیٹیوں کی مدد کرنا چاہتا ہوں خزانے میں سے۔ عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا ذرا مجھے اٹھا کے بٹھاؤ، ذرا مجھے اٹھا کے بٹھاؤ۔ بٹھایا گیا عبداللہ ابن مسعود کو، جب اٹھ کر بیٹھے نا، عرض کرنے لگے، اے عثمان غنی، اے خلیفہ وقت، اے خلیفہ مصطفیٰ، آپ کی محبتوں کا شکریہ، آپ کی ہمدردیوں کا شکریہ، لیکن آپ چلے جائیں، اپنا کام کریں، مجھے آپ کے خزانے کی اور آپ کی مدد کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مجھے آپ کے خزانے کی اور آپ کی مدد کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں نے اپنی بیٹیوں کو جو خزانہ دینا تھا وہ میں نے خزانہ دے دیا ہے۔ زور لیا ہو سبحان اللہ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، اے عبداللہ ابن مسعود، آپ بستر مرض کے اوپر گئے، بستر علالت کے اوپر ہے، کمانے والا کوئی بھی نہیں ہے، کوئی بیٹا بھی نہیں ہے، گھر میں صرف بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں، آمدنی کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، ذریعہ معاش نہیں ہے۔ اے عبداللہ ابن مسعود، آپ کے گھر کے حالات بھی بظاہر ٹھیک نظر نہیں آ رہے، لیکن باوجود اس کے بھی آپ فرمانے گے کہ میں نے اپنی بیٹیوں کو خزانہ دے دیا ہے۔ اے عبداللہ ابن مسعود، ذرا مجھے بھی بتاؤ کون سا خزانہ تم نے اپنی بیٹیوں کو دیا ہے؟ اب سنو جناب عبداللہ ابن مسعود کا جواب، اور آپ کے ایمان اور عشق کا اندازہ کیجئے، آپ کے یقین اور اعتماد کا اندازہ کیجئے۔ جناب عبداللہ ابن مسعود فرمانے لگے، اے عثمان غنی، ہمارے آقا حضور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، او میرے غلاموں، اپنے گھر میں سورہ واقعہ کی تلاوت کیا کرو۔ آقا حضور سرکار مدینہ نے ایک وظیفہ بتایا تھا، ایک نسخہ بتایا تھا۔ آقا نے فرمایا اپنے گھر میں سورہ واقعہ کی تلاوت کیا کرو۔ فرمایا جس گھر میں سورہ واقعہ کی تلاوت ہوگی اس گھر میں کبھی بے برکتی نہیں آئے گی، کبھی بھی فاقہ نہیں آئے گا۔ آقا نے فرمایا جس گھر میں سورہ واقعہ کی تلاوت ہوگی اس گھر میں فاقے نہیں آئیں گے، اس گھر میں رزق کم نہیں ہوگا، مال میں کمی نہیں آئے گی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں، عثمان غنی، اللہ کی عزت کی قسم ہے، رب کے محبوب کی یہ بات سنی ہے، اتنا یقین ہے، اتنا اعتماد تھا اس بات کے اوپر، لو میں نے اپنی بیٹیوں کو سورہ واقعہ پڑھا دی ہے، اپنی بیٹیوں کو سورہ واقعہ یاد کروا دی ہے، اور ہر روز میری بیٹیاں میرے گھر کے اندر، اپنے گھر کے اندر سورہ واقعہ کی تلاوت کرتی ہے، اور میرا ایمان اور یقین اتنا پکا ہے، صبح قیامت جب تک میری بیٹیاں گھر میں سورہ واقعہ پڑھتی رہیں گی، کبھی میری بیٹیاں بھوکی اور پیاسی نہیں رہیں گی۔ جب تک میری بیٹیاں سورہ واقعہ پڑھتی رہیں گی تب تک فاقہ گھر میں نہیں آئے گا، مال میں کمی، رزق میں بے برکتی نہیں آئے گی، کیونکہ یہ کسی اور کا فرمان نہیں، یہ مدینے والے کا فرمان ہے، اور مدینے والے کی زبان سے جو بات نکل جائے نا پھر کائنات دو ہو سکتی ہے، مدینے والے کی بات کبھی جھوٹی اور غلط نہیں ہو سکتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے، قرآن ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے، قرآن ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے، ساڈے نبی دی زبان